ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے لاکھوں مخلوقات میں سے وہ مخلوق بنایا کہ جسے اشرف المخلوقات کہتے ہیں، حضرت انسان کہتے ہیں. ناز کیجئے اپنی اس تقدیر پر، اپنے اس مقدر پر اور اس کے حسن پر. وہ ذات چاہتی تو کسی گندی نالی کا گندا کیڑا بھی بنا سکتی تھی، لیکن اس نے ہمیں انسان بنایا. اس کے بعد جتنا ہو سکے اللہ کا شکر ادا کیجئے، اس کی تعریف بیان کیجئے کہ اس نے میری اور آپ کی قسمت اچھی بنائی ہے، اور ایسی کمال تقسیم کہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تلک نبوت کے جو سلسلے چلے، رب چاہتے تو ہمیں کہیں ان کے دور میں بھی پیدا کر دیتے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے ہمیں جو زمانہ دیا، جو وقت دیا، جو دور دیا، وہ سید الرسل، امام الانبیاء، خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور. اور پھر اس نے یہ رحمت کی ہے کہ 8 ارب کی آبادی میں سے ہمیں ان لوگوں میں شمار کیا ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمارے مقدر کو بھی لاجواب بنایا اور ہماری قسمت کو بھی بے مثال بنایا. اس کے بعد مجھے اور آپ کو فکر کرنی ہے کہ میرا اور آپ کا مالک ہمارا نصیبہ بھی اچھا کر دے. نصیبے انسان کو خود بنانے پڑتے ہیں، یہ اللہ بنا کے نہیں دیتے. میں آج جس جگہ کھڑا ہوں، کل آپ نے بھی دیکھا ہوگا یہاں پر کھیت تھے. وہی تو ہے جو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا، کسے ٹھوکر پہ رکھنا ہے، کسے اسود بنانا ہے. کہاں پہ
عام فصلیں اگانی ہیں اور کہاں پر اللہ کے دین کی فصل کی آبیاری کرنی ہے، یہ فیصلے اوپر سے ہوتے ہیں۔ مگر اس کے پیچھے ایک تعلیم، ایک تربیت، ایک عقیدہ ہوتا ہے کہ جن محترمہ کے نام سے یہ مسجد بنی ہے آج وہ ہم میں نہیں ہے۔ انہوں نے شاید اپنی حیات والی آنکھوں سے اس جگہ کو بھی نہ دیکھا ہو اور یہ سوچا بھی نہ ہو کہ یہاں یہ کچھ بنے گا۔ اللہ رب العزت سے نصیبے میں، رزق میں اچھی اولاد مانگا کریں۔ والدین چلے جاتے ہیں اور صدیوں پیچھے ان کے قدموں کے نشان باقی رہتے ہیں۔ تیری جبیں پر نشان پڑا تو کیا پڑا، نماز پڑھتے ہوئے کئی دفعہ ماتھے پہ نشان پڑ جاتے ہیں۔ اللہ کو بڑے پیارے ہیں، مگر وہ نشان جو زمین پہ پڑتے ہیں اور ایسے پڑتے ہیں۔ تیری جبیں پر نشان پڑا تو کیا پڑا، کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پر نشان کرے۔ لگتا ہے ماں جی کوئی ایسا سجدہ کر کے گڑ گڑا پڑی تھی کہ آج یہ نشان ہے۔ اور میں اللہ سے بڑی امید رکھتا ہوں، اللہ تو نے جنت میں انہیں اس سے بہتر محل دیا ہوگا۔ اس کار خیر کو قبول کر لے، ریا اور دکھاوے سے بچا لے، اور رہتی نسلوں تلک تا قیامت اس مرکز کو شاد اور آباد کر دے اور اسے اپنے دین کا بنیادی مرکز بنا لے۔ اور میں یہیں پہ دعا کر رہا ہوں ان تمام لوگوں کے والدین کے لیے جو دونوں یا کوئی ایک اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان کے ساتھ رحمت اور کرم کا معاملہ فرمائے۔ اور اللہ ہمارے نصیبے میں، جانے والوں کے نصیبے میں، اولاد میں سے اگر بیٹوں میں سے نہیں تو پوتوں میں سے، دوتوں میں سے، نواسوں میں سے، اللہ آنے والی نسلوں میں سے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ میری نسل کے ذرے ذرے، کائنات کے چپے چپے پہ جہاں جہاں بھی کوئی بسے اللہ اسے نمازی بنا دینا۔ اللہ ہمارے نصیبے میں ہماری اولادیں اغوا ہو رہی ہیں، غیر چھین کے لے کے جا رہا ہے، جوانیاں بہک رہی ہیں اور بڑھاپے ڈگمگا رہے ہیں۔ اللہ مرد اور عورت اس وقت ان کی جہت بدل گئی ہے، قبلے تبدیل ہو گئے ہیں۔ میرا مالک اس افتتاحی موقع پہ، اس آغاز پہ، سفر کے شروع میں، اللہ جیسے تو نے ہمارے مقدر اچھے بنائے ہیں، قسمت اچھی بنائی ہے، ہمارے نصیبے بھی اچھے کرنے کی ہمیں ہمت دیتے ہیں۔ حضرات، یہ مدارس، یہ مساجد، یہ دینی انسٹیٹیوٹس، علامہ ابن تیمیہ اور دیگر عالم نے یہ بات لکھی ہے، یہ رب کا پہلے دن سے روز اول سے فیصلہ ہے۔ اور علامہ ابن حزم نے بھی اسے ذکر کیا کہ وہ خطہ، وہ بقاء الارض، جو دنیا کے بہترین خطے ہیں، وہ اللہ کی مسجدوں کے ہوئے کرتے ہیں۔ اور ان خطوں کو روز اول سے اس نے، جیسے ہم اپنے نقشے میں لکھتے ہیں کہ یہاں یہ بنے گا، یہ بنے گا، اس نے اپنے گھروں کے فیصلے کر رکھے ہوتے ہیں۔ باقی کب کس کو رب موقع دے، ہمت دے، طاقت دے، توفیق دے اور اس کے نصیبے اچھے کر دے کہ مالک اسے زمین پہ رہتے ہوئے اپنا جنت میں گھر بنانے کی توفیق دے۔ حضرات، میرا ماننا ہے کہ جو روئے زمین پہ
زیادہ نہیں، ایک اینٹ بھی اللہ کے گھر کی نیت سے رکھ دے اور روڑے نہ اٹکائے، وہ مسجد بنا سکے یا نہ بنا سکے، میرا رب شکلوں کو کم اور اعمال اور نیتوں کو زیادہ دیکھتا ہے۔ حضرات، اس خوبصورت گھر کو دیکھ کے یقیناً ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یار اس کے اوپر دل لگا ہے، محبتیں لگی ہیں، دن رات محنتیں خدمتیں لگی ہیں۔ ابھی تو تیار شکل میں یوں دکھ رہا ہے اس کی پہلی اینٹ، اور اس اینٹ کے پیچھے جو فکر اور عقیدہ ہے، اصل چیز وہ ہے، وہی آباد کرتی ہیں۔ میں یہاں پر اگر ذکر نہ کروں تو شاید آپ لوگوں سے جو 2 فٹ 3 فٹ اوپر کھڑا کر دیا گیا ہوں، ناشکری ہوگی۔ میں آپ لوگوں سے بڑا نہیں ہوں، میرا کوئی خاندان قد کاٹ کسی بھی اعتبار سے اللہ کا ایک حقیر سا بندہ ہوں۔ اس مقام کے پیچھے وہ 1973 کا سیلاب، دنیا کی جو جمع پونجی تھی اس کا بہہ جانا، اور نابینا دادا جی کا اپنے کندھے کے اوپر اٹھا کر کے سینے سینے تک پانیوں میں سے نکلنا ہے۔ بلند ٹیلے پہ چڑھتے، بہو ساتھ ہے، اور کہتے ہیں راستے میں پانی میں ٹھڈا لگتا ہے، اینٹ کا ایک روڑا ہے وہ پکڑ لیتے ہیں، بلندی پہ چڑھ کے کہتے ہیں کہ بیٹا مجھے یہ توڑ دیں۔ کوئی مستری نہیں، کوئی معمار نہیں، کوئی مزدور نہیں، کوئی اوزار نہیں، کوئی ہتھیار نہیں، 2 بچوں کو وہاں بٹھا کے ڈنڈے کے ساتھ ایک عورت ذات سے کیا ٹوٹے گا اینٹ کا روڑا؟ جو چھوٹی چھوٹی 4 چپریں بنی، کہنے لگے بیٹا مجھے یہاں اندازے سے بتاؤ قبلہ کس طرف ہے۔ 4 مختلف کونوں کے اوپر وہ چھوٹی اینٹ کے روڑے کے ٹکڑے رکھ کے کہنے لگے اللہ تیرا دیا ہوا تو نے لے لیا، یہ میرے پاس ہے، نئی جگہ پہ آیا ہوں اور میں تیرے محبوب کی سنت کے مطابق اپنے گھر سے پہلے تیرے گھر کی بنیاد رکھ رہا ہوں، اللہ قبول کر لے۔ حضرات، وہ میرا رب وسائل نہیں دیکھتا، وہ بڑا غنی ہے۔ جنگلوں اور صحراؤں میں سے، ریت کے ٹیلوں میں سے، جہاں بہت کچھ سیلاب میں بہہ گیا تھا، میں بھی ابھی چند ماہ کا تھا، بہہ جاتا تو شاید بچانے والا پانیوں سے نکال کر کے لا کے، اس بوڑھے دادا جی اور نابینے دادا جی کی وہ دعا تھی کہ آج آپ لوگوں سے تھوڑا رب نے اوپر کرتا۔ میں اس جگہ کا حقدار نہیں ہوں، میرے بڑے بڑے مشائخ، علماء، اساتذہ، اہل علم، اہل دل، اہل نظر، شیوخ الحدیث، مفسرین امت، فقہا، وہ موجود ہیں، میں ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں، لیکن اس کے پیچھے کوئی تڑپ، کوئی دعا ہے۔ حضرات، آپ کون ہیں، کہاں ہیں، آپ سے بہتر کوئی اور نہیں جانتا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ۔ آج اس افتتاحی موقع پہ چند اہم گزارشات کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ بھی اللہ کے گھر کے حوالے سے۔ پہلی چیز، محبوب معراج پہ گئے اور واپس لوٹے تو اعلان کر دیا لوگوں مجھے جنت دکھائی گئی، والجنت کیان، ایک جنت وہ ہے جہاں ہاؤسنگ سوسائٹیز بن چکی ہیں، محلات بن چکے ہیں، سب تیار ہے، حور و قصور و غلمان ہیں، نعمتیں ہیں، بس تمہارے آنے کی دیر ہے۔ اور ایک جنت وہ ہے جو ٹینڈر پڑی ہے اور اسے تم نے اپنی مرضی سے بنانا ہے۔ انسانی فطرت ہے کہ وہ تیار گھروں میں وہ کچھ نہیں دیکھتا، جو اپنی مرضی سے بنائے
میں نے یہ یہاں رکھنا ہے، یہ سیٹنگ یہاں رکھنی ہے، یہ نقشہ ایسے ہے، یہ میں نے بڑا یہ چھوٹا بنانا ہے۔ محبوب کہتے ہیں کہ جنت ٹینڈر پڑی ہے، اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ۔ لوگوں بڑے مہنگے پلاٹ دیکھ کے آیا ہوں، ٹینڈر پڑے ہیں، ہے کوئی ان کو اپنے نام کروانے والا؟ جیتے جی جن کو جھونپڑا نہ ملا، جیتے جی جن کو جھونپڑا نہ ملا، رب سے تعلق رکھا تو مر کے پائیں گے جنت الفردوس انشاءاللہ۔ اللہ بدلے میں کیا دیں گے؟ کیا پے کریں کہ وہ جنت ہمارے نام ہو جائے؟ جواب آیا زیادہ نہیں، غراسھا، وہاں قبضہ کرنا تمہارا کام ہے، دینا رب کا کام ہے۔ جس کھیت پہ جا کے کچھ کاشت کر لینا، آپ کو پتہ ہے اصول فقہ، اسلامک لا اور ہمارے جو دنیاوی لاز ہیں ان کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جو جگہ جو آباد کر لے فہی اللہ، وہ اسی کی ہوتی ہے، اللہ کے بنتے ہوئے حکومت بیچ میں آڑے آ جائے، آ کے کہے کہ نہیں یہ ہمارا منصوبہ اور مشروع ہے، آپ یہاں یہ کام نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر کوئی جگہ آباد کر لی جائے تو وہ اسلامک لا میں اسی کی ہوتی ہے۔ فرمایا جنت وہ کیان، وہ ٹینڈر، بونا تمہارا کام ہے، تمہارے نام الاٹمنٹ کرنا یہ میرے رب کا کام ہے۔ اب آئیے اس حدیث کی طرف جو آپ نے سنی ہے کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے وہ جس جنت میں درخت لگتا ہے اور اس کے نیچے تیز ترین سوار گھوڑا دوڑے، اور کتنے سال کی مسافت؟ ایک دو دن کی نہیں، میری اور آپ کی عمریں اتنی نہیں رہ گئی۔ دوسرے لفظوں میں دوڑاؤ جتنا دوڑا سکتے ہو، سرپٹ دوڑاؤ، تیز ترین دوڑاؤ، دن رات بھگاؤ، جتنا سفر وہ کر جائے، ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے جو درخت لگنا ہے وہ اتنی جگہ کی الاٹمنٹ اس کی شاخیں پھیلا کے اللہ نے تیرے نام کر دینی ہے۔ تیرا رب بڑا وسیع ہے، کچھ اس نے تیار کیا ہے، کچھ جا کے ہم اپنی مرضی کے تیار کروائیں گے، اور جو اپنے مرضی کے گھر تیار ہوتے ہیں ان کی موج ہی الگ ہوتی ہے۔ یہ ہے تیرے رب کے فیصلے، لیکن افسوس کہ میں اور آپ چند مرلے کے پلاٹ کے پیچھے ایمان بیچ گئے۔ لوگوں آج ضرورت ہے اس بات کی کہ رب پر یقین کیا جائے، اعتماد کیا جائے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، رب سے بڑھ کے سچا کوئی نہیں، اور صادق و مصدوق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کوئی اصدق اور صادق نہیں ہے، کوئی امانت دار نہیں ہے۔ امین اور صادق ہیں اگر وہ، تو ان کا یہ بیان سچا ہے، مگر ہم نے یہ عقیدہ ہی نہیں بنایا۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ گر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے مشرک کے اوپر جنت حرام کر دی ہے، وہ میں ہوں یا آپ ہوں۔ مشرک دنیا کی بدترین گالی ہے، یہ دنیا کا بدترین وائرس ہے۔ کائنات میں جو مرضی مرض لگ جائے، کوڑ لگ جائے، وائرس اتنا شدید ہو کہ کینسر سے جسم پھٹ جائے، اللہ جنت دے دیں گے، جو مرضی جرم ہو جائے۔ لیکن ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ہر جرم کر کے معافی کی امید کی جا سکتی ہے، مرنے سے پہلے اگر شرک سے توبہ نہیں کی تو جنت نہیں ہے۔ باویں جیڑا مرضی تہاڈا مسلک ہے، تو جو مرضی سمجھ دے ہو، اے دنیا تے رہ جانا چاہیے۔ یہ جملہ میں نے پنجابی میں صرف اس لیے بولا ہے کہ کوئی یہ نہ کہے وہ جی اردو میں کچھ کہہ گیا تھا اور ہمیں پتہ نہیں تھا۔ نہیں ہے معافی، اور میں حلفاً یہ بات کہہ سکتا ہوں، تیرے رب نے کسی جگہ تجھ سے مسلک کا سوال نہیں کرنا۔ پہلا سوال یہ ہے مر ربک، بول تیرا عقیدہ کیا ہے، تیری دنیا کی ضرورتیں کون پوری کرتا ہے۔
ضرورتیں تو کلی والے فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں، خواہشیں میں نے بڑے بڑے آفیسرز کی، سیاستدانوں کی، حکمرانوں کی، ایون کے بادشاہوں کی بھی پوری ہوتی نہیں دیکھی۔ کتنی حسرتیں، کتنے خیال دل سے لے کر کے نکلتے ہیں، اتنے نکلتے ہیں کہ کم نکلتے ہیں، ابھی حسرتیں اور بڑی ہوتی ہیں۔ آؤ خواہشات کے سمندر میں ڈوبے ہوئے آج اس بہترین اور حسین موسم میں ایمان کے موسم کا فیصلہ کریں، اللہ پھل لگا دے۔ چند مرلے کے پلاٹ اور چند فٹ کے جعلی قبضے اگر آپ اور میں اس کا شکار ہیں تو پھر عقیدہ نہیں ہے کہ دینے والا اللہ ہے۔ ہمیں تو بھائی کے لیے چھوڑنے کا حکم تھا۔ حضرت سعد بن الربیع رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی حضرت عبد الرحمن بن عوف سکے بھائی نہیں ہیں، مکے سے ہجرت کر کے ان کا ہاتھ پکڑ کر کے جب لے کے گئے، صحیح البخاری کی حدیث، اور کہاں لے کر کے گئے؟ وادی عقیق میں، دنیا کی سب سے مہنگی اور مبارک وادی، مسجد قبلتین سے اوپر چلتی ہوئی وادی، جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی کے فرنٹ سے گزرتی ہوئی وادی، مزرے ہیں، کھیت ہیں، باغات ہیں، فصلیں ہیں۔ کہا جناب عبد الرحمن محبوب نے آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھا ہے، پہلے گھر لے کے گئے تھے، اصل میں وہ میرا ٹاپک نہیں، وگرنہ میں اسے بھی ٹچ دیتا۔ کہنے لگے میری 2 بیویاں، جو آپ کو اچھا لگے میں فارغ کرتا ہوں، آپ نکاح میں لے آئیے، آسان کام نہیں ہے۔ بھائیوں کی عزتیں لوٹنے والی کلمہ گو قوم، ہم اگر اس واقعے کو لے کے بیٹھیں تو میرے اور آپ کے سدھرنے کے لیے کافی ہے۔ بھائی چارہ تو ایک دن کا کافی ہوتا ہے۔ میں نے وہ مناظر دیکھے، اپنی آنکھوں سے رب نے دکھائے، وہ وادی دیکھی، وہاں بیٹھ کے پڑھا، بہت کچھ پڑھا، لیکن اس جیسا عملی سبق مجھے نظر نہ آیا کہ بھائی یہ ساری پہلیاں مربع زمینیں میری ہیں، جو فصل، جو باغ، جو حصہ آپ کو اچھا لگے وہ آدھا آپ کے نام۔ پیشکش کی انتہا اور استغنا اور تربیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عقیدہ اور اللہ پہ توکل کا اہتمام دیکھیے۔ صرف ایک پوٹلی پنیر کی تھی جو چادر کے ساتھ باندھ کے پیچھے لٹکائی ہوئی تھی۔ کہنے لگے لا بارک اللہ فیک دلنی علی سوق المدینہ، میرے بھائی سعد اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں، جان میں، عزت میں، کھیتوں میں، باغات میں برکت دے، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے مدینے کی منڈی کا پتہ دے دیں، مجھے وہ پتہ نہیں کس طرف ہے، میں تاجر آدمی ہوں، میں بزنس کر کے اپنا سیٹ اپ چلا لوں گا۔ اور جب اس دنیا سے حضرت سعد کے یہ بھائی عبد الرحمن بن عوف جا رہے تھے، ان کے آنسو نہیں رکتے تھے۔ رکتے بھی کیسے؟ رکتے بھی کیسے؟ سر جی ہم خالی ہاتھ آئے تھے، اتنا کچھ بنا گئے ہیں، عطا اللہ کی ہے، مقدر میرے رب نے بنایا ہے، قسمتیں اس کی ہیں، یہ ونڈ اس کی ہے جس حال پہ رکھے۔ کوئی خشک ٹکڑے کو رو رہا ہے، غریب شہر ترستا ہے ایک ایک نوالے کو، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں۔ ایک ایمان کے پہلو سے بھی دیکھ کہ کوئی اوپر بھی ہے جو اپنے نظام سے چلا رہا ہے، رو رہے ہیں۔ پوچھا آپ تو عشرہ مبشرہ میں سے مہاجر ہے، آپ کی تو بڑی تعریفیں کی ہیں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کہنے لگے بس ڈر اس بات کا ہے، سننا ذرا، ڈر اس بات کا ہے کہ حضور نے کہا تھا امیر آدمی غریب سے جنت میں 500 سال بعد جائے گا۔ میں آیا تھا تو ایک پوٹلی پنیر کی لے کے آیا تھا، جا رہا ہوں تو مجھے آج اپنے مال و متاع کے حساب کا علم ہی نہیں ہے، اتنا دیا ہے میرے اللہ نے اور رب نے۔ حضرات اللہ دے گا، لیکن شرط یہ ہے سبحان اللہ، اللہ کو پاکیزہ مان کے، رب کے پاکیزہ دین کو اپنی زندگی میں شامل کر کے زندگی کے اعمال پاکیزہ کر لے، انشاءاللہ شرک نہیں ہے، 2 نمبری نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے، ملاوٹ نہیں ہے۔ کیا کریں اس سبحان اللہ کو، کیا کریں اس تسبیح کو؟ تسبیح پھری تو دل نہ پھریا، ہر چیز میں ملاوٹ کر کے رب پاک ہے، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا۔ 2 نمبر مال سے تیرا میرا بنایا ہوا بیت اللہ کے اوپر بھی کوئی لگایا ہوا پتھر رب قبول نہیں کرنے والا۔ نظر ثانی فرمائیے اپنے عقیدے پہ، اللہ کے لیے عقیدہ سبحان، عقیدہ تسبیح، عقیدہ تکبیر۔ آپ حیران ہوں گے، ہر سنت، ہر نفل، ہر فرض
کوئی بھی آپ رکعت پڑھیں تو پہلی رکعت میں 6 مرتبہ آپ کو اللہ اکبر کہنا پڑتا ہے. ہر اذان میں 6 مرتبہ اللہ اکبر ریپیٹ ہوتا ہے. ایک دن کی 5 اذانوں میں 30 مرتبہ عقیدہ تکبیر رکھنے والا، جلسوں میں نعرہ تکبیر لگانے والا، معلوم نہیں اس وقت رب کو کیوں چھوٹا کر دیتا ہے جب 2 نمبری کرنی ہوتی. میری اور آپ کی سوسائٹیز، میری اور آپ کی کمپنیز، میرا اور آپ کا رہن سہن، لین دین، بزنس، کاروبار، میرا اور آپ کا ٹریڈ، اللہ معاف کرے اگر سود سے بچا ہوا ہے تو مبارک ہو، اگر سود سے پاک ہے تو مبارک ہو. کل ایک بزرگ سے ملا، بزرگ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سوچ بڑی پاکیزہ تھی. میں نے پوچھا کہ میں آپ کو آج سے 10 سال پہلے ملا تھا تو آپ موبائل کا کام کرتے تھے، اب میں نے آپ کو جوتوں کا کاروبار کرتے دیکھا ہے، تو یہ کیا ہے؟ پتہ ہے کیا کہنے لگے؟ یہ پکڑا میرے ہاتھ سے ہی اور کہنے لگے کہ پہلے سادہ موبائل تھے، جب سے یہ VCR آ گیا ہے تو میں نے کہا تیری کمائی مشکوک ہو رہی ہے، کاروبار بدل لے. لوگوں نے بڑا کچھ کہا، رگڑا جائے گا، رننگ کاروبار ہے، اڈا جاتا رہے گا، سب سے پہلا تو ہے، کمائی بڑی ہے. کہنے لگا مر میں نے جانا ہے، کھانا پچھلوں نے ہے، حساب میں نے اکیلے نے دینا ہے، تو کیا ضرورت ہے مشکوک کام کرنے کی؟ وہاں جا کے جوتے کھانے سے بہتر ہے میں نے رب سے کہہ کے جوتوں کا کام شروع کیا. اللہ میں جوتوں میں بیٹھ گیا. میرا اور آپ کا کھانا پینا مشکوک ہو چکا ہے. میں جو ہوا کبھی سر بسجدہ تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ کیوں نہیں میری دعائیں قبول ہو رہی؟ کیوں نہیں میری گڑ گڑاہٹ پہ میرے غزہ کے بچے بچ رہے؟ وہ لوگوں، کثرت اور طاقت سے جیتے نہیں ہوتی، غیرت مند جیتا کرتے ہیں. اور جس پیٹ میں 2 نمبر اور مشکوک لقمہ چلا جائے وہاں سب سے پہلے جو چیز ہجرت کرتی ہے وہ غیرت ہوتی ہے، وہ غیرت ہوتی ہے. میں کبھی با حیا ماں کا با حیا بچہ تھا، میں کبھی غیرت مند باپ کا غیرت مند بیٹا تھا. میں مثالیں دیتا ہوں جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی، میں حکمران مانگتا ہوں ان جیسے، مگر میری عوام کا حال کیا ہے؟ وخاوے سجی تے مارے کھبی، جو لبے جاوے دبی، لوے رشوت بناوے کوٹھی تو موٹا کر کے لکھے حاذا من فضل ربی. یاد رہے حرام کے لقموں سے شکلیں اللہ نہیں بدلتا، نسلیں بگاڑ دیتا ہے. شکلیں تو ہماری وہی ہیں، بیوٹی پارلر سے ہم بن سنور کے سج دھج کے نکلتے ہیں، لوگ داد دیتے ہیں بلے 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 کیا حسن ہے چہرے پہ. پہلی قوموں کی شکلیں بدلی جاتی تھی، بندر اور خنازیر بتائے جاتے تھے. یہ کہیں میرے مرشد کامل رحمت دو عالم سید الرسل امام الانبیاء خاتم النبیین کی کوئی التجا اور دعا ہے کہ اس رحمت کے نتیجے میں میرے اور آپ کے دروازے پہ چور یا ڈاکو یا لٹیرا یا 2 نمبر نہیں لکھا جاتا، یا بھانڈ یا کنجر نہیں لکھا جاتا، میں پھر بھی 1 نمبر فنکار اور جو ہے وہ سٹار رہتا ہوں. لیکن نسلیں، بس ایک عرض کروں گا، میرے خیال میں تو میں نے سنا تھا جب آنکھ کھولی تھی ہوش سنبھالا تھا کہ دنیا میں جو غیرت مند ترین شہر ہے نا ان میں سے ایک گوجرانوالہ ہے. یہ میرے بزرگوں نے بتایا تھا. وہاں اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ جیسی ہستیاں اور ان کے اسلاف اور اس کے قرب و جوار میں عبد المنان وزیر آبادی جیسے لوگ رہتے ہیں. لمبی لسٹ ہے میرے پاس جو بزرگوں نے بتائی تھی. اسی شہر میں سے اگر ٹک ٹاکرز بیٹیاں اپنا جسم جو دن کی روشنی میں بزرگ کہتے تھے جب ہم گزرتے تھے، لفظ بولے بزرگوں نے مجھے آج بھی یاد ہے، یہاں کے اہل الحدیث، یہاں کے دیوبندی، یہاں کے بریلوی، یہاں کے شیعہ جو بھی کلمہ گو ہے وہ اپنی بچیاں ننگی لے کے باہر نہیں گھومتے، چادریں ہوتی ہیں.
یہ بڑے بزرگوں کی دعاؤں، خالص غذاؤں اور اللہ پر یقین اور صحیح عقیدے کے کچھ نتائج تھے کہ اثرات دیکھا دیکھی بھی. اور آج باپ خوش ہو کے کہتا ہے شکر ہے میرے چتنی ہمت نہیں سی، میری اولاد نے ماشاءاللہ ہمت کر کے نا جی فلانی ٹاؤن ہاؤسنگ سوسائٹی بہت اچھا ماشاءاللہ محل تعمیر کر لیا جی. پیسے کہاں سے آئے ہیں جی پتہ نہیں، بیٹا بیٹی کرتے کیا تھے جی، کوئی گن کیا ہے کوئی پتہ نہیں جی. اگر یہ ٹھمکے پہ جا کر کے ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا تو پھر شکلیں تو نہیں بدلی ہیں، نسلیں بدل گئی ہیں اور بگڑ گئی ہیں. جس کو بھی میں نے پوچھا ہے بڑے آنسو ضبط کر کے کہتا ہے پروفیسر یہ سب گول تے کچھ نہ پھول، میری اولاد سب دی مان دی ہے کہ میرے سوا. گھر گھر کی کہانی ہے، نسلیں بگڑ گئی ہیں کیونکہ ہم نے پاک عقیدہ نہیں رکھا. لوگوں لوٹ آؤ پاکیزہ عقیدے کی طرف، لوٹ آؤ لا الہ الا اللہ کی طرف. رو پڑو کبھی اپنی نصیبے پہ، قسمت پہ نہیں. ناز کرو قسمت پہ، ناز کرو مقدر پہ. رب نے توحید بھی دی، کلمہ بھی دیا. وہ لڑ لڑ کے جہاد کر کر کے اپنی لاشیں گرا گرا کر کے شہداء دے دے کر کے آپ کو دین خالص دے کے گئے. الا للہ الدین الخالص، اور رب نے خالص دین مانگا. دین تو بڑی دور کی بات ہے، میرے شہر میں میرے چھوٹے سے بچے کو پینے کے لیے دودھ خالص نہیں مل رہا، یہاں زہر خالص نہیں مل رہا، یہاں میڈیسن خالص نہیں مل رہی. جس ملک کی اپنی زراعت اور اپنے ٹماٹروں کے ڈھیر منڈیوں میں ہوں، وہاں مارکیٹ میں کوئی بھی کیچپ کے اندر ایک ٹماٹر نہ ہو تو افسوس کے سوا کیا ہے. میں یہاں فضائل بیان کروں، میرا من تھا کہ آج فضائل پہ انبار لگا دوں، دنیا اشش کرے، ہر بندہ روانہ ہو کہ مجھے بھی اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بن کے اس سے بڑے بڑے مراکز بنانے ہیں. مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. سر جی گٹروں پہ کستوری کے لیپ کر کے، گلاب کے ٹنوں من اوپر پھول اور پتیاں نچھاور کر کے گٹر کی گندگی جب تک ختم نہیں کرو گے صفائی ممکن ہی نہیں ہے. میرا من پاکیزہ نہیں، میری سوچ پاکیزہ نہیں، میرا لین دین پاکیزہ نہیں، میرے رویے پاکیزہ نہیں، میری رشتہ داری پاکیزہ نہیں، میری اصل، میری نسل، میری فصل، میری عقل، میری شکل، لب و لہجہ، میرا کردار، میری گفتار، ہر جگہ انگلی اٹھ رہی ہے. دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں مسلمان رسوا نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم تو بہت کچھ تھے. مار کھائی ہے عقیدے میں، عقیدہ درست کیجئے. دوسرے نمبر پہ مار کھائی ہے وفا میں. ہم نے سب سے بڑی بے وفائی اس ہستی سے کی ہے جس سے بے وفائی کا نتیجہ ہی کفر ہے. سگا چچا بھی اگر نظریں بدلے نا، کان سنی انسنی کر دے، بیٹے کے پیدا ہونے پہ، بھتیجے کی پیدائش اور ولادت پہ لونڈیوں کو انگلیوں کے اشارے کر کے آزاد کر دے اور وہ آزاد ہو جائیں، آسمان کا رب اعلان کرتا ہے میں کسی قاری کو قاری نہیں بننے دوں گا، حافظ کو حافظ نہیں بننے دوں گا، کسی مسجد میں تراویح مکمل نہیں ہوگی جب تک وہ اس کردار پہ لعنت اور پھٹکار نہیں بھیجے گا. تبت یدا ابی لہب و تب، تبت یدا ابی لہب و تب. ابو لہب تیرے اگلے ہاتھ، تیرے پچھلے دائیں بائیں، تیری فصل اصل نسل، تیری عقل شکل پہ بے شمار، بے شمار. کیوں؟ کیا نتیجے ہیں تیرے؟ یہ کمایا تو نے. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، جہنم کا ایندھن بنا دیا ہم نے تیری کمائی کو، تیری دولت کو، جمع پونجی کو، تیرے سیم و زر کو، تیری بزنس کو، تجارت کو، ٹریڈ کو. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. وہ رب کہہ رہا ہے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. تو نے اسی گھر سے بے وفائی کی ہے، میرے گھر سے، میری دعوت اور میرے پیمبر کی ناقدری. نام لے کے محمد محمد محمد، بھتیجا بھتیجا بھتیجا، ابن عبداللہ ابن عبداللہ، میرے بھائی کا بیٹا میرے بھائی کا بیٹا. آج اس نے
میرا پیغام سنایا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملک العرب والعجم، تو ابو لہب تو نے چہرے بدل لیے، تو نے ہاتھ اٹھایا، تو نے ہاتھ فضا میں لہرا کے کہا اے سن بھتیجے، اس دن کے آنے سے بہتر تھا یہ دن طلوع نہ ہوتا، تیرا وجود نہ رہتا، یہ ایک اٹھائی ہوئی انگلی ٹوٹ جاتی، تیرا ہاتھ برباد ہو جاتا، تو نے ہاتھ 360 کی طرف اٹھایا ہے۔ اللہ کہتے ہیں تیری پور پور کو جلا جلا کے کینسر کے ساتھ ریشے ریشے میں پیپ ڈال کے گندگی ڈال کے نہ ماروں تو رب محمد نہ کہنا سیسلا نارن ذات لہب، سکے بیٹوں نے بھی اس کے وجود کو نہیں اٹھایا تھا۔ اور بے وفائی کی سزا، اللہ شاید ہمارے جسم میں پیپ تو نہیں ڈال رہے، ایک پھوڑا بن جائے نا جسم تے برداشت نہیں ہوتا، انگ انگ گل گیا تھا، پتھر مار کے اس کو وہاں پہ چھپایا تھا۔ اور گستاخ رسول کی پہلی سزا جو اللہ نے رکھی تھی، جسم کا ایک طرف پھٹ جانا، دوسری طرف رب نے پھانسی دے دی، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، یہ پھانسی گھاٹ اللہ نے خود بنوایا ہے، اپنے ہاتھوں سے لکڑی کٹوائی ہے، جنگل میں بھیجا ہے، گٹھا بنایا ہے، رسی سے بندھوایا ہے، رسی باندھ کے کندھے کے اوپر سے سر پہ رکھا ہے، اور جب تھکنے لگتی تو یوں رسی کو سائیڈ سے پکڑ کر کے پیچھے کندھے پہ ڈالتی۔ رب نے آج یہ لکڑی کا گٹھا بھاری کر دیا ہے، آج ہاتھ سلپ ہو گئے، ساری طاقتیں ختم ہو گئی ہیں، یہی رسا اور یہی گٹھا گلے کا گھوٹو بنا کے رب نے پھانسی گھاٹ میں دے کر کے وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ، جس کے گلے میں پیمبر کی غلامی کا، اطاعت کا اور اتباع کا، سماعت کا اور تسلیم کا، رضا کا اور وفا کا گلے میں پروانہ نہیں ہوتا نا، پھر وہاں اس کو مر جانا چاہیے، یہی بہتر ہے۔ ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا جو رب کو بھول سکتے ہیں، وہ سب کو بھول سکتے ہیں، اور ان لوگوں سے بھی وفا کی توقع مت رکھنا جو نبی کو بھول سکتے ہیں، وہ سبھی کو بھول سکتے ہیں۔ گجراں والا نبی کا نام بہت لیتا ہے لیکن پیغمبر کی سنت کا قاتل بنا ہوا، 2 نمبری کا داعی و مبلغ اور مناظر و مباحث بنا ہوا۔ تیری قبر میں نہ تیرے کسی فرقے کے مولوی نے آنا ہے، نہ کسی خطیب و ادیب نے آنا ہے، نہ میں نے کسی وہابی کی قبر میں جا کر کے اس کا دفاع کر سکنا ہے، نہ میری قبر میں میرے وڈیروں نے، نہ کسی نے اور نے آنا ہے۔ 2 بائی نیم ہستیاں، ایک اللہ من ربک اور ایک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حیا کیجئے ان کی، وفا کیجئے ان کی، مسجدیں انشاءاللہ آپ کو وہ رنگ دیں گی آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کچی مسجدوں سے میرے اسلاف نے کام شروع کیے تھے۔ میں آج اگر یہاں آیا ہوں شاید نہ آ پاتا، کسی بھی شکل میں میرے لیے کوئی ممکن نہیں ہو رہا تھا۔ میرے وہ اسلاف جنہوں نے ریت کے ٹیلوں اور جھاڑیوں کے اندر جامع سلفیہ کی اینٹ رکھی تھی نا، ان بڑوں کی حیا نے مجھے مجبور کیا کہ چل پڑوں، وگرنہ میرے لیے کوئی ممکن نہیں تھا۔ بڑے جن کی کہانیاں، جن کی داستانیں سن کے جسم کانپ اٹھتا ہے کہ جنگلوں میں سے وہاں سے گزر گئے۔ سر جی تھر میں آج جانا مشکل ہے ہمارے لیے، بڑی بڑی ہیوی گاڑیوں پہ جاتے ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے گاڑیاں وہاں پھنس رہی ہوتی ہیں۔ وہاں گوٹھ اور بستی میں دور جا کر کے پوچھتے ہیں ہم سے پہلے یہاں کوئی آیا، تو کہنے لگے جی یہاں سید بدیع الدین راشدی رحمت اللہ علیہ پیدل گزر گئے تھے، یا اونٹ پہ گزر گئے تھے، یا گدھے پہ گزر گئے تھے۔ سر جی بٹھائیں آج کسی عالم کو گدھے پہ، لائیے گجراں والا میں کوئی اونٹ اور اسے کہیے کہ فلاں جگہ پروگرام پہ جانا ہے۔ ان کا اخلاص تھا، اپنے اندر اخلاص پیدا کریں۔ پہلی دعوت مسلکوں کی جنگ چھوڑ کے خالص کتاب و سنت اور توحید و سنت کو اپنائیں۔ توحید نہیں ہے جنت نما بنے ہوئے گھر، جنت نما بنی ہوئی مسجدیں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ مسجدیں تیری میری نہیں ہیں۔ اگر تو میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی سٹیٹمنٹ کو دیکھوں تو دنگ رہ جاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جس نے مسجد بنوا کے اپنے نام کی پھٹی لگوا دی، گویا اس نے اپنا سارا کچھ، ساری محنت رائے گاں کر دی۔ اللہ معاف کرنا، میری کوئی بھی مسجد پھٹی کے بغیر نہیں ہے۔
اجر ڈالنے لگے تو 1 ذرے پہ ڈال دے، وہ 1 کلمے کو نکال کے تول دے، پکڑنے لگے تو نیکیوں کے انبار جو ہیں ان پہ پکڑ لے۔ اللہ فخر نہیں، ریا نہیں، دکھاوا نہیں، یہ گھر بنا ہے تیرے لیے بنا ہے، تیرے لیے بنا ہے، تیرے بندوں نے بنایا ہے، اللہ اخلاص قبول فرما لینا، میرے مالک صدقہ جاریہ بنا دے، اللہ اس جیسے ہزاروں نہیں ان گنت لا تعداد گھر دے امت مسلمہ کو، لیکن اللہ ان کے سینے توحید سے اور اپنے پیغمبر کی سنت کی وفا سے بھر دے، مزہ پھر آیا ہے۔ حضرات اس حوالے سے جو تیسری گزارش کرنا چاہ رہا ہوں اور بڑی اہم ہے کہ ہم نے ہمیشہ اختلافات کو ہوا دے کر کے پڑھا ہے۔ 4 موٹی عبادتیں ہیں دین میں پریکٹیکلی، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج۔ ان میں 100 اگر معاملات ہیں تو 10 میں ہمارا کوئی چھوٹا موٹا اختلاف ہے، باقی 90 میں ہم کامن ہیں، ایک جیسے ہیں۔ ہم نے 90% اتفاقی چیزوں کو چھوڑ کر کے 10% کو ہوا دے کر کے ایک دوسرے کو کافر بنا رکھا ہے۔ میرے نزدیک آپ جنتی نہیں، آپ کے نزدیک میں جنتی نہیں، اس روش سے باہر نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، فرمایا تھا، یہ اس سے پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ عقیدہ صاف کر لیں، واضح کر لیں، کلیئر کٹ، توحید 2 نمبری نہیں، اللہ کے ہاں نہیں چلتی 2 نمبری، سنت رسول اللہ سے وفا۔ وگرنہ مسجد نبوی میں بھی آ کر کے صحابی نماز پڑھے، صحابی نماز پڑھے، اور مسجد نبوی بھی کچی ہو اور حضور کے ہاتھوں کی بنائی ہو، اور آپ تشریف فرماؤ، 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نماز پڑھے، آپ برداشت کریں گے کہ یہاں آ کے کوئی کہے سر آپ کا خطبہ ٹھیک نہیں ہوا، خطبہ دوبارہ دیں؟ آپ سے کہا جائے دوبارہ پڑھیں، اور 3 دفعہ یہ جمعہ ہمیں پڑھنا پڑ جائے، آج کی تاریخ میں مغرب یہاں ہو جائے، گوارہ کریں گے گھر والے یا ہم؟ آپ کی نیچر آف جاب اور میری نہیں کرے گی۔ 3 مرتبہ نماز ریپیٹ کی ہے، دہرائی ہے مسجد نبوی میں، حضور کے سامنے اچھی سے اچھی، پہلے سے بہترین پڑھ کے بھی آپ پھر کہہ رہے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ میں آیا تو مجھے کہا گیا نماز کے بعد دعا کروا دینا۔ میں نے کہا کیوں؟ خطبے میں سنت ہے، بعد میں کیوں کروانی ہے؟ مجھے تو نہیں لائف ٹائم حضور کی زندگی سے ملی۔ تو کہنے لگے ساتھی نئے نئے ہیں، قریب کے ہیں، چلے وہ اس وقت دعا کو ضروری سمجھتے ہیں۔ میرے بھائی ساری کائنات مل کے بھی اس چیز کو ضروری سمجھے جسے میرے مصطفیٰ نے نہیں سمجھا، نو کمپرومائز، کیونکہ مجھے ریپیٹ کرنی پڑے گی، میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے۔ وہ تو صحابی ہے، اس سے بڑھ کے توحید کس کی اچھی ہوگی، اس سے بڑھ کے اخلاص کس کا ہوگا، متبع سنت کون ہوگا؟ بار بار دہرا رہا ہے، 1 دفعہ بھی نہیں کہا حضور تسی اپنی پڑھو میں اپنی پڑھن لیں۔ آج کل یہی جواب ملتا ہے نا، کسی کو کہہ کے دیکھ لیں، وضو صحیح کروا کے دیکھ لیں۔ میں جو ایک مثال دیتا ہوں تو میرے کئی علماء یار مثال نہ دیا کر، یہ 1999 سے پہلے کی مثال ہے، یہ چھپی ہے سر راہ پہ، نوائے وقت میں شوبز پیج پہ بھی یہ خبر آئی۔ کیا تھی؟ مسجد میں نام لے رہا ہوں، اللہ نے قرآن میں فرعون کا نام لیا ہے تو اس سے قرآن ناپاک نہیں ہو جاتا جب عبرت حاصل کرنی ہو۔ ہدایت کارہ سنگیتا نے اداکارہ لیلا کو ایک غلط پوز کروانے کے لیے کہ فلم ہٹ ہو جائے، لوگوں کے اخلاق گریں اور نوجوان اس کے اوپر مرے اور وہ ہٹ گزرے باکس آفس کے اوپر، عید الفطر کے دن اس کو جو ہے انہوں نے لانچ کرنا تھا، 37 مرتبہ ایک پوز کروایا، کیمرے کی تصویر صحیح نہیں آئی، 37 مرتبہ ریجیکٹ کیا گیا، اور آخر میں ڈانٹ کے کہا گیا جاؤ آرام کرو، ریسٹ کرو، آج سے 3 دن کے بعد جو ہے یہ پھر دوبارہ شوٹنگ ہوگی، پھر آنا۔ آج تک لائف میں کبھی اپنے مسلک کے کسی مولوی سے ہم نے جا کر کے کہا میرا وضو ایسے ہے ذرا دیکھ دیں، اور اس نے کہا یہ صحیح نہیں دوبارہ کر لو، یا دوسری تیسری مرتبہ نماز میرے خیال میں اتفاق نہیں ہوا۔ وہ شیطان کی چالیں 37 مرتبہ کٹ۔
اداکارہ نہیں بولی، ہدایت کارہ سمجھا رہی ہے، مانا جا رہا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی گزر گئی سمجھاتے ہوئے، اور اختلاف کہاں ہے وہ سمجھ لیجئے۔ دنیا بھر کی ساری فقہیں اٹھا لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ اور توفیق سے نوازے، پڑھ لیجئے۔ میری اس مسجد اور آج کی اس تقریر کو سائیڈ پہ رکھ دینا، صرف اتنا پڑھنا، پوری دنیا کی جتنی فقہیں ہیں، 4 ہی نہیں ہیں، 17 سے زیادہ رائج العمل اس وقت ہے، کسی ایک امام نے بھی صف بناتے ہوئے کہا ہے کہ ساتھ نہ ملو؟ یہ مجھے ایڈریس دے دینا، صرف اتنا پتہ دے دینا کسی نے کہا ہو کہ درمیان میں اتنی فاصلہ رکھنا ضروری ہے۔ اگر ایک مستری دیوار بناتے ہوئے ایک اینٹ کو اتنے فاصلے پر رکھ رہا ہو جناب، آپ بولیں گے؟ آپ بولیں گے؟ اور میرے مرشد کہہ رہے ہیں چیک کرنا، استوو، حکم ہے میرے محبوب کا، مصلی پہ کھڑے ہو کے کہا تھا استوو، ملو، برابر ہو جاؤ، سووا صفوفکم، اپنی صفیں سیدھی کرو، فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ، نماز پوری ہوتی ہی نہیں اگر صف ادھوری ہو۔ حاذو بین المناکب والاقدام، میرے حضور کافروں کو نہیں سنا رہے، میرے مرشد یہ جملہ مشرکوں کو نہیں کہہ رہے، جو مسجد میں نماز پڑھنے آئے انہیں کہہ رہے ہیں۔ حاذو بین المناکب والاقدام، حکم دیتے 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 حتیٰ کہ مرشد نے یہ کہہ دیا من وصل صفا وصلہ اللہ، جو صف ملائے میرا رب اسے دنیا میں دعا کرتا ہوں اپنے اسے ملا کے رکھے، اور کل قیامت کے دن جنت میں پہلی ملاقات میں ملوا دے۔ سر جی سوچو، میرے جتنے بھی بزرگ بچھڑے ہوئے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے اس دنیا سے گئے ہوئے، میری پہلی ملاقات مجھے پتا چلے کہ یہاں جمعے کے بعد آپ نے ابھی گجرانوالا کراس کرنا ہے تو آپ کے اپنوں سے ملاقات ہو جانی ہے، وہ استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے تو میری حالت کیا ہوگی؟ میں صدیوں کا بچھڑا ہوا جنت کا ایک مسافر، اور مجھے ساقی کوثر کی صرف پانی پینے کی حوض پہ روک دیا جائے، کیا بیتے گی؟ میں آ رہا جمعہ پڑھانے، خبر ہے کہ آ رہا ہوں، راستے میں روک دیا جاؤں، میرے دل پہ یا آپ کے دل پہ کیا بیتنی تھی؟ مسئلہ ہوتا ہے درم برم کے نہیں، وضو کر کے نمازیں پڑھ کے آنے والے صحابی کی نماز بار بار لٹائی، مگر انہوں نے مرضیاں کی، محبوب کہتے رہے قدم ملاؤ، نہیں ملائے، فاصلے ختم کرو، نہیں کیے، رکھنے ختم کر دو، نہیں کیے، ایڑیاں پیچھے سے برابر نہیں کی، صفیں درست نہیں کی، کندھے پاؤں نہیں ملے۔ مسلمان ہے، کیا حرج ہے؟ کلمہ پڑھا ہوا ہے، کیا بنتا ہے؟ ایک دفعہ پیو کہے نا یا استاذ کہے تو بچہ ایدا نہ کرے، اللہ دی قسم کیفیت کچھ اور ہو جاتی۔ آپ نے محبوب کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ یہ 10% چیزیں اختلاف میں ڈال کے، وہ بھی ایک امتی کے کہنے پہ اسے خود بڑا بنا کے اس کے پیچھے چلے، اور جسے رب نے بڑا بنایا تھا اس کو ویلیو کیا دی ہے؟ حضور پتہ کریں اپنا، مجھے آپ کے نام سے بھی پیار ہے، آپ کے کام سے بھی پیار ہے۔ سنی بہت اچھا نام ہے، وہابی بڑا کمال نام ہے، دیوبندی بڑا معزز نام ہے، بریلوی ایک بڑا باادب نام ہے۔ ادب سے ملنے میں کیا حرج ہے، مگر اتنا نہ جھک کے دستار گر پڑے۔ انجام ظالموں کا اپنی نظر میں رکھ، شاید کہ تیرے ہاتھ سے تلوار گر پڑے۔ قدم دیکھنے، وہ اس کا نشان دیکھنے چکوال چلے گئے گجرانوالا سے، کراچی سے، اور نقشے قدم پہ چلتے ہوئے استوو کہتے رہے، پوری زندگی گزر گئی۔ مجھے کہا گیا دعا کروا دینا، میں نے کہا میرے حضور نے نہیں کی، مجھے نہیں ملی، میں نہیں کر سکتا۔ وہ جس ساتھی نئے آئے ہوئے، نئے ساتھیوں نے پوری زندگی میرے حضور کے جملے کا حیا کر کے کبھی قدم سے قدم ملایا؟ اور پھر ہم کہتے ہیں غلط دوسرے ہیں، غلط ہم ہیں، کہیں ہماری غلطی، اپنی کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے، دیوبندی بولے وہابی خراب ہے، وہابی کہے دیوبندی خراب ہے، شیعہ کہے دیوبندی، دیوبندی بولے شیعہ، سنی کہے جو ہے یہ فلاں، وہ کرتے کرتے بچا کیا؟ آؤ بچائیں وہ 90% اتفاقات۔ شروع میں نیت
اختلاف ہے، میرے مرشد نے نہیں کی، اس وجہ سے ہم لفظوں سے نہیں بولتے، دعوت دیتے ہیں، چلے آپ نہیں اس چیز کو مانتے، آپ کی مرضی، قدم نہیں ملانا چاہتے نہ ملائیں، ہاتھ باندھنے ہیں، چھوڑنے ہیں، اوپر نیچے کرنے ہیں، چلو یہ تیسری، چوتھی چیز فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں، پانچویں آمین ہے، چھٹی رکوع کو جاتے ہوئے رفع الیدین اٹھتے ہوئے، اور اس کے بعد التحیات میں انگلی ہلانی ہے کہ نہیں ہلانی، یہ ٹوٹلی 7 تو اختلاف ہیں، 100 سے اوپر اتفاقی عقیدہ، اللہ اکبر سے لے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تلک 100 عقیدہ ہے جس پہ ہم سارے اکٹھے ہیں۔ کبھی وہ بھی سبق پڑھا؟ 100 صرف نماز کے اندر جو امی ابو نے پڑھایا ہوا ہے۔ زندگی میرے رب نے رکھی نا تو انشاءاللہ اس 100 عقیدے کو دہراؤں گا جو میرے اور آپ کے اتفاق ہیں اور جس کو ہم نے کبھی لیا ہی نہیں۔ عقیدہ تکبیر پہ اتفاق، عقیدہ تسبیح پہ اتفاق، عقیدہ اسماء و صفات پہ اتفاق، عقیدہ حمد پہ اتفاق، عقیدہ جو ہے وہ جد پہ اتفاق، عقیدہ الوہیت پہ اتفاق، ہمارا جو ہے وہ تعوذ پہ اتفاق، بسملہ پہ اتفاق، فاتحہ میں حمد پہ اتفاق، رب کی ربوبیت پہ اتفاق، عالمینی پہ اتفاق، اور اسی طرح اس کی رحمت و رحمان ہونے پہ اتفاق، رحیم ہونے پہ اتفاق، مالک و بادشاہ ہونے پہ اتفاق، اور یوم الدین اس کے ہاتھ ہونے پہ اتفاق، اس کی بندگی ایاک نعبد پہ اتفاق، وایاک نستعین استعادت اور مدد کے لیے جھولیاں اس کے سامنے پھیلانے پہ اتفاق، اور صراط مستقیم پہ اتفاق، جن پہ رب کے انعام ہوئے اپنے اسلاف پہ اتفاق، جن پہ رب کے قہر و غضب ٹوٹے ہیں ان کے ساتھ نہ ملنے پہ اتفاق، اور اس سب کی قبولیت آمین پہ۔ پھر اگر ہم اونچا یا آہستہ کہہ لیں لیکن ہے تو اتفاق، کہنی تو ہے، پھر رکوع جاتے ہوئے اٹھتے ہوئے سبحان کے عقیدے، سبحان ربی العظیم پہ اتفاق، سمع اللہ لمن حمیدہ اس پہ اتفاق، سجدے میں پڑھ کے گڑ گڑانے، 7 اعضاء زمین پہ لگا کے سبحان ربی الاعلیٰ کہنے پہ اتفاق، التحیات للہ میرے قول اللہ کے لیے اتفاقی، میرے بول اتفاقی، میرے عمل اور میرے فعل اور پریکٹیکل بھی اتفاقی، اور میرا ڈالر یورو ریال پیسہ بھی رب کے لیے لگے گا اتفاقی، نبی پہ سلامتی اور رحمت کی دعائیں مانگنا اور ان کے محتاج ہونے پہ اتفاق، بندے اور سارے ولی جتنے کائنات پہ ہے اللہ کی رحمتوں اور سلامتیوں کی محتاجی کا اتفاقی عقیدہ، اللہ کی الوہیت کا عقیدہ، درود پاک کا عقیدہ، اور اس کے بعد دعا و مناجات کا عقیدہ، دائیں بائیں سلام پھیر کے سلامتیاں اللہ دیتا ہے، اس عقیدے پہ اتفاق۔ اتنے اتفاقات چھوڑ کے چند اختلافی چیزوں کو ہوا دے کے چلے کہاں ہیں؟ رب کے لیے لوٹیں، نظر ثانی کریں، صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے اسے بھولا ہوا نہیں کہتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اس مسجد کی جتنی خیر و برکات ہیں، جتنی بھلائیاں ہیں، اللہ وہ سمیٹ کر کے ان کے بانی مبانی اور جتنے لوگ اس حصے میں شامل ہیں وہ آج زندہ نہیں ہیں، اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان کے لیے خیر اور بھلائی کے مراکز، اور جو لوگ موجود ہیں ان کے لیے جو اعلان ہے میں دوسرے خطبے میں کرتا ہوں، سبحانک اللہم و بحمدک۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ احباب گرامی، میرے اور آپ کے مرشد و رہبر، کائنات کے امام، امام الانبیاء، جن کے اوپر اپنا سب کچھ نچھاور کر دیں تو پھر بھی کم ہے، اس ہستی کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ جمعے میں خطبے کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے دونوں میں قوم کی زبان میں بات کرتے تھے۔ اگر بات صرف عربی کی ہوتی تو میں پہلا گھنٹہ بھی شاید عربی میں خطبہ دے دیتا، دوسرا بھی دے دیتا، لیکن قوم کو قوم کی زبان اور لب و لہجے میں بات سمجھانا کہ اللہ دل میں اتار دے، جہاں بندہ غلط ہو غلطی سمجھ آنے لگے، جہاں بندہ صحیح ہو اس پہ تکبر اور غرور کی بجائے اور اکڑ کی بجائے بندے میں عاجزی آئے۔ خطبے کا مقصد ٹیوننگ ہوتی ہے، باڈی کی سروس ہوتی ہے، دماغ میں پھنسے ہوئے کچرے، نظر اور فکر کی خرابی، اس کی اصلاح۔ اگر
مکینک کے پاس سے لوٹ کر کے الیکٹریشین کے پاس سے آ کر کے آپ کی لائٹیں درست نہیں ہوئی، پیپر لگوا کے بھی فوگ لائٹ نہیں بنی، تو پھر کہیں نہ کہیں کمی ہے۔ اگر جمعے پڑھ کے بھی آپ کا اور میرا مائنڈ نہیں بدلتا، ذہن نہیں بدلتا، حق کی طرف نہیں آتا، کتاب و سنت کا تابع نہیں بنتا، اور باہر نکل کے وہی کچھ ہو جاتا ہے، تو جناب یا زندگی بدل لیجئے یا پھر اپنا مستری اور مکینک بدل لیجئے، کہیں نہ کہیں کوئی کمی خرابی ہے۔ دوسرے اس خطبے میں جو لوگ لیٹ آئے ان کے لیے ہم آج کی اس بزم میں، مقدس اور پاکیزہ اس اجتماع میں اللہ رب العزت کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے مقدر اور قسمت اچھے بنائے ہیں، نصیبوں کی دعا کی ہے، اور نصیب کہاں خراب ہوتے ہیں اور کیسے بہتر ہوتے ہیں، اس میں دو بنیادی شرطیں، اللہ کی توحید اور پیغمبر کی اطاعت، فرض لازمی امت پہ قرض ہے جس کے بغیر کچھ بھی جینون نہیں، اور 2 نمبر دنیا کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے امید کی ہے کہ اللہ جہاں اختلافی چیزیں ہیں چھوٹی موٹی، ان سے نکل کر کے اتفاقی چیزوں کے اوپر اللہ ایک کر کے خالص عقیدہ دے کے، عمل صالح دے کے، حق کی دعوت اور تبلیغ کا داعی بنا کر کے، اللہ رستے میں آنے والی جتنی مشکلات ہیں میرے مالک ان سے ہمیں آگے بڑھنے اور صبر کی توفیق دینا، اللہ اس کاوش کو قبول کرنا۔ اور دوسرے خطبے میں ہم یہ بات اس کا خلاصہ سامنے رکھ کے اعلان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت انتظامیہ کی طرف سے جو اعلان ہے، احباب سن لیں کہ یہاں قاری عبدالقدوس صاحب مستقل امام بھی ہے اور امام تراویح بھی ہے۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ رب العزت آواز میں، سوز میں، ساز میں اللہ تعالیٰ حسن پیدا کرے، اور یہاں پہ وہ لحن داودی بکھرے کہ جس کے اوپر پرندے بھی اڑتے ہوئے رکیں، اور آسمان تلک جو ہے یہ سرور بندوں کا اوپر جائے، اور میرا مالک اس رحمت اور اس کرم کے ساتھ اس مصلے کی جو امانت ہے اس کو سنبھالے رکھنے اور چلائے رکھنے کی توفیق دے۔ اسی طرح محترم انس بن مالک بھنڈر فاضل مدینہ یونیورسٹی یہاں مستقل خطیب ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے خطبوں میں خیر رکھے، دعوت میں خیر رکھے، اور وہ دعوت جو مکہ اور مدینہ اور حجاز سے چلی تھی اور جسے آج 1458 برس بیت گئے ہیں، وہ اسی منہج پہ، اسی نہج پہ، اسی لب و لہجے میں یہاں سے چلے اور لوگوں کو خیر ملے۔ اسی طرح ناظرہ کلاس رمضان کے اندر یا رمضان کے بعد شروع ہے۔ اپنے بچوں کو سب سے بڑی، میں اصل میں ٹاپک کچھ اور لے کے آیا تھا کہ مسجدوں کا سوسائٹی کو بنانے میں کردار، 100 بڑے مراکز تھے ہمارے، اس ایک مسجد میں 100 بڑے دفاتر تھے جن کو ہم نے کاٹ کاٹ کے صرف نماز والا حصہ رکھ لیا ہے، اعتکاف والا رکھ لیا ہے، اور تھوڑا بہت اور، وگرنہ استعلام بھی یہاں پہ تھا، جیل بھی یہاں پہ تھی، ریسیپشن بھی یہاں پہ تھی۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے جتنے بڑے بڑے وزارت خارجہ کے دفتر تھے وہ مسجد نبوی میں تھے، وزارت داخلہ کا سیٹ اپ یہیں پہ تھا، افواج مسلح یہیں سے روانہ تھی، معسکرات یہیں پہ تھے، سپورٹس کا سیٹ اپ یہیں پہ تھا، عید، خوشی، غمی، دکھ، درد، نکاح اور طلاق کے میٹرز یہیں پہ حل ہو رہے تھے۔ حضرات جب سارے محکموں کے بڑے آفیسر گجرانوالہ والے کے ایک مسجد میں بیٹھے ہوں اور جمعہ پڑھ رہے ہوں تو وہاں عوام کتنی ہوگی؟ ہم نے بازو کاٹ کے پھر کہا کہ مسجد ویران ہو گئی۔ مسجدیں ویران نہیں ہوئیں، مسجدوں کو آباد کرنے والے ویران ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ سے اس کی رونقیں بحال کرنے کی توفیق دے۔ دورہ قرآن الہدا کی طرف سے یہ 1 رمضان تا 20 رمضان اس مسجد میں چلے گا۔ یہ اعلانات کے ساتھ جو اصل چیز ہے، اقبال بیگم مرحومہ، ان کے لیے، ان کے لواحقین کے لیے، آباء و اجداد کے لیے، اور جن لوگوں نے ان کی تربیت کی اور جن کی انہوں نے تربیت کی، اللہ سے میں 2 دعائیں کرنے لگا ہوں۔ اللہ ان جیسی مثالیں دنیا میں اور بھی پیدا فرما اور کثرت کے ساتھ پیدا فرما۔ اللہ ایسی اولادیں جو والدین کے نام دنیا میں رہتی دنیا تک کے لیے روشن کر کے چلے جائیں، الہ العالمین ایسی اولادیں دے دے۔ اور یہیں پہ میں ایڈ کر رہا ہوں ایک درد، کسی باپ نے بھیجا ہے اور بڑا تڑپ کے بھیجا ہے، اور ایسے ہزاروں باپ ہوں گے کہ میری اولاد نافرمان ہے، دعا کرتے ہیں۔ لوگوں، باپ اس دن نہیں مرتا جس دن موت کا فرشتہ آتا ہے، باپ اس دن ہی مر جاتا ہے جب باپ کی سوچ سے بچوں کی سوچ الگ ہو جائے۔ باپ اس دن زندہ درگور ہو جاتا ہے جس دن باپ سہم جائے۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے، میں نے پوچھا کیوں؟ کہا میں نے اپنے بڑے بیٹے سے بات کرنی ہے۔
جب باپ کمزور ہو جائے، جب کندھوں پہ اٹھانے والوں کو کوئی اٹھانے والا نہ رہے، جب پہلی انگلیاں پکڑ کے جھولے جھلانے والے کا بڑھاپے کا کانپتے جسم کا کوئی سہارا نہ بن سکے۔ میں کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں، نوجوانوں ہاتھ جڑے ہیں، مجھے ان ماں باپ کو ڈھونڈنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے۔ زندہ ہیں تو قدر کرو، مر جاتے ہیں یہ لوگ، رو نہیں سکتے، تڑپ نہیں سکتے، کسی کو بتا نہیں سکتے کیسے جگرا کیا ہے کہ مجھے کہہ دیا ہے۔ اولاد کا شکوہ کرنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ باپ وہ ہوتا ہے اوپر سے آپ کو بڑا پتھر نظر آئے گا، بن کے اندر سے نرم۔ اگر کہیں غلطی ہو گئی ہے تو آج جاتے ہوئے سب سے پہلا کام اپنے رب کی طرف رجوع کرو، پیغمبر سے وفا کا عہد ثانی اور نظر ثانی کرو، اور ان جنم دینے والوں کے جا کے قدموں میں بیٹھ جاؤ۔ جتنے مرضی بھی سخت ہوں، اندر سے نرم لوٹنے کی امید رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ منفعل ہو کے گناہوں پہ کبھی رو تو صحیح، نار دوزخ کو بجھا دے یہ آنسو تیرا۔ میرے رب، میں اپنے ان بے قدر آنسوؤں کے ساتھ کہہ رہا ہوں، دعا کرتا ہوں میرے مالک غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ میرے لال کیسے کٹ گئے، اللہ ہم شرمندہ ہیں، ایسے ایمان کے ساتھ زندہ ہیں جس میں غیرت نہیں ہے۔ اللہ میرے پاس سب سے زیادہ ملکوں کا بلاک ہے، سب سے طاقتور فوجیں، اللہ ہم مسلح ہیں، اللہ ہمارے پاس کمی کسی چیز کی کوئی نہیں ہے، اللہ سب کچھ ہے، لیکن میں تو ایک پانی کی بوتل نہیں پہنچا سکا وہاں، اور میرا کھانا ان کے مشروبات کے بغیر ہضم نہیں ہوتا، اللہ میں بے غیرت ہو گیا ہوں، میں بزدل تھا، مجھے میری سزا ملی، اس نے بخشا نہ مجھے ہاتھ اٹھانے کے باوجود۔ اللہ میرے کیمپ میں بھوکے بچے مارتے، اللہ ان کے جسم گل گئے، اللہ میں دیکھ نہیں سکتی، مولا مدد فرما۔ اللہ یہ مسجدیں تو اعلان حق تھی، یہاں سے تو غیرت جاگی تھی، یہاں سے توحید اٹھی تھی، یہاں سے تیرے پیغمبر کی رسالت کے پریرے لہرائے تھے۔ اللہ وہ ساری رحمتیں ہمیں دے دے، اللہ اپنے غیظ و غضب سے نہ دیکھ، اپنی رحمتوں سے معاف فرما۔ اللہ جملہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اللہ دکھیوں کے دکھ دور فرما، اللہ بیماروں کو شفا دے دے۔ اللہ میرے علماء اساتذہ، اللہ گھروں ہسپتالوں کلینکوں میں جتنے بھی عزیز و اقارب، اللہ کوئی بھی بیمار ہے شفائے دے دے۔ اللہ اس گھر کو قبول فرما لے، اللہ اس گھر کو قبول فرما لے، اللہ بانی مبانیوں کی زندگیوں کو مبارک کر دے، اللہ اہل و عیال مال دولت میں برکتیں دے دے، اللہ آج کے اس مجلس کے کسی بھی شریک کو جنت سے محروم نہ بھیج۔ اعلان فرما دے اللہ ہم تیری امید پہ زندہ ہیں، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ ہم استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ میرے وطن کی اندرونی بیرونی دشمنوں سے حفاظت فرما۔ اللہ یہ کلمے کی بنیاد پہ بنا ہوا ملک اللہ ہمارے ہاتھوں سے الحاد کی طرف بڑھ رہا ہے، اللہ ہماری مدد فرما، اللہ ہماری مدد فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔